حضور طرف علماء فرمانے لگے، کہتے ہیں سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، سبحان اللہ، سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے۔ پارائے جگر نبی وہ راحت قلب نبی، بدعت منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جس نے جلنا ہے سقر میں رکھ لے بغض فاطمہ، سقر کہتے ہیں دوزخ کو جہنم، جس نے جلنا ہے سقر میں رکھ لے بغض فاطمہ، ان کی الفت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، دفتر ختم الرسول وہ مادر حسن و حسین، دفتر ختم الرسول وہ مادر حسن و حسین، بانو مولا علی وہ آیت رحمان ہے، سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم شفیع اعظم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جو کہ یوم وصال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں اور ہماری تمام خواتین اسلام کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پہ چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا، اس قرآن مقدس میں ہم اہل بیت کا جب ذکر کرتے ہیں یا صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اٹکل پچو لگانے کی ضرورت کبھی نہیں پیش آئی، ہمیں کہانیاں سنانے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہیں آئی، نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ٹبے سے آواز آئی کہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے، جناب آسمان سے آواز آئی رات کے اندھیرے میں کہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے، نہ جناب یوں کہتے ہیں کہ جناب ہم سو رہے تھے تو خواب آیا کہ فاطمہ الزہرا کی شان یہ ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اہل سنت و جماعت ایسی جماعت ہے کہ جب صحابہ کا ذکر کرے تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، جب صحابہ کا ذکر کریں تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، اور جب یہ اہل بیت کا ذکر خیر کریں تب بھی یا قرآن پڑھتے ہیں یا محمد کریم کا فرمان پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہم بریک نہیں لگاتے، ہم اولیاء اللہ کی شان بیان کریں تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، خدا کے فضل اور اس کی توفیق سے میلاد ہو تو بھی قرآن پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، میلاد ہو تو بھی قرآن پڑھتے ہیں، آمد رمضان ہو پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں، اگر عظمت صحابہ بیان کرنی ہو تب بھی قرآن پڑھتے ہیں، عظمت اہل بیت بیان کرنی ہو تب بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں ہم سب لوگ قصیدہ پڑھنے بیٹھے ہیں، اور یہ لوگوں سب سے زیادہ سب سے بڑی شان فاطمہ کی یہ ہے کہ وہ محمد کریم کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ سارے بندے دب کے بولو، کتنی بیٹیاں تھیں؟ آپ کے چار کہنے سے کئی بندوں کو آر پار چپیڑے لگیں گی، ایمانداری سے بولو حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں ہمارے آقا علیہ السلام کی، ہر بیٹی کا مقام براء الورا، لیکن جس بیٹی سے میرے آقا بے انتہا محبت و شفقت رکھتے تھے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کی شان میں قرآن اترے، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جن کی چکی چلانے فرشتے آ جائیں، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جب یہ گھر میں آئیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے حضور سے سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو تو ہمارے آقا فرمائیں فاطمہ الزہرا سے۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جس کی چال بھی مصطفیٰ جیسی، جس کی ڈھال بھی مصطفیٰ جیسی، جس کا بولنا بھی مصطفیٰ جیسا، جس کا چلنا بھی مصطفیٰ جیسا، جس کا آنا بھی مصطفیٰ جیسا تھا، جس کا رونا مصطفیٰ جیسا، جس کا مسکرانا مصطفیٰ جیسا۔ سیدہ فاطمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی رسول اللہ علیہ السلام کی یہ اہلیہ محترمہ ہے، یہ حضور کی محبوبہ ہے، وہ کیسی عورت ہوگی جس سے محبوب رب العالمین محبت
یہ आयशा सिद्दीक़ा है, ये उम्मुल मोमिनीन है। कई लोगों को वैसे ही जनाब वो मरोड़ उठ जाता है। सैयदा फातिमा और ज़हरा और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं, आपस में इख्तिलाफ था। मैंने कहा जिसकी तरबियत मुस्तफा ने की हो, जिस ज़ौजा की, जिस बेटी की, क्या उनके सीनों में बुग़्ज़ होगा? नहीं। उनके सीनों में जनाब वो कोई माज़अल्लाह कोई जनाब गैर संजीदा बात होगी, या उनके वो मुंह से कुछ और बोलते होंगे, वो दिल में कुछ और रखते होंगे। ना 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 बाबा, आज का मुसलमान दिल में बुग़्ज़ रखे तो अगले शब-ए बारात को भी माफ नहीं करते। तो वो लोग जिन्होंने तहारत मुस्तफा से सीखी, मैं और आप आज उनका जिक्र करने फकत इसलिए बैठे हैं कि या अल्लाह जिसका जिक्र कर रहे हैं उसकी बरकत से हमें भी माफ कर देना, हमारे माँ बाप को भी माफ कर देना। या अल्लाह उसकी बरकत से हमें इतना माल देना कि हम फौरन से पहले तेरे घर को बना डाले। या अल्लाह ऐसा माल, औरत जिसे फातिमा तो ज़हरा कहते हैं, हुजूर के घर में मस्जिद नबी में एक भिखारी आ जाता है, वो सवाल करता है, सैयदा फातिमा के घर हुजूर भेज देते हैं, साथ सलमान फारसी को भेजते हैं, सलमान फारसी लेके जाते हैं उस मांगने वाले को। किसके घर में? सारे बोलो, सारे बोलो, बापे भी बोलो, किसके घर में? सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर में हजरत सलमान फारसी ले जाते हैं। हजरत फातिमा देखती हैं घर में देने को कुछ भी नहीं। मालिके कौनैन की बेटी, रहमते कौनैन की बेटी, रब के महबूब की बेटी, चाहती तो क्या नहीं हो सकता था, चाहती तो क्या नहीं आ सकता था, लेकिन उस बेटी के घर में कुछ भी ना मिला, कुछ भी ना मिला। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के इस्तेमाल में दो चादरें थी, एक चादर लपेट के सलमान फारसी को दी, कहा सलमान ये शमून यहूदी है, उसके पास ले जा, उसे कहना इसके बदले में कुछ गंदम दे दे, जौ दे दे। अब वो सलमान फारसी ने चादर लपेटी, यहूदी के पास चला गया, यहूदी ताजर था, जब उसके पास वो सलमान फारसी वहां पर गए तो जाकर पूछा, हाँ ये चादर है। उसने जब चादर पकड़ी ना, वहां से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे थे। उसने कहा बता तो सही ये चादर कहां से लाया है? सलमान फारसी कहने लगे मोहम्मद की बेटी की चादर, मोहम्मद करीम की बेटी की चादर है। अब वो जनाब वो जो यहूदी था वो कश्मकश में पड़ गया, कहने लगा क्या जरूरत आन पड़ी है कि चादर बेचने तक नौबत आ गई। तो सलमान फारसी ने जवाब दिया अपनी जात का मसला नहीं था, मांगने वाला फातिमा के दर पे आया था, खाली भेजना गवारा नहीं कर रहे। वहां पर ये आलम तो अपनी चादर बेचने के लिए जब भेजी तो यहूदी कहने लगा पहले मुझे मोहम्मद के कदमों में ले जा, बाद में बाकी बातें करेंगे। सलमान फारसी ने बंदा पकड़ा, हुजूर के दरबार में पूछा गया शमून तू तो यहूदी है, मुस्तफा का मुखालिफ है, लेकिन आज इस तरह क्यों कर रहा है? कहा जिसकी बेटी गरीब भूखे नहीं मरने देती उसका बाप जन्नत में जाने से रोके जाने पर रोका जाएगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सोने दी आमद। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, एक भिखारी आ जाए, उसकी भूख बर्दाश्त नहीं, उसकी प्यास बर्दाश्त नहीं, कोई है हमारे घर में ऐसी खातून, कोई बंदा हाथ खड़ा करके कहे कि मांगने वाले के लिए हमने जनाब अपनी अंगूठी बेची थी, हमने अपनी चादर बेच के जनाब फलाने बंदे माड़े बंदे को दिया था, रमजान में फला मांगने वाले आया, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो जनाब मैंने उसे कहा मेरा जूता ले जा, तुम्हें जब भी ऐसी संपत्ति मिलेगी मोहम्मद के घर से मिलेगी। या हुजूर के सहाबा ऐसी मिसालें देते नजर आएंगे, या हुजूर कहते बैत ऐसा करते नजर आएंगे। अब देखो तो सही, मेरे और आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। आज हम बैठे हैं जिस शख्सियत की, आज लोगों को उनके जिक्र से भी चिढ़ है, लोगों को ये है कि जनाब फातिमा तो ज़हरा हुजूर की बेटी थी, उनके जनाब लखते जिगर थी, बात ठीक है, यहाँ तक रखो, उनकी शख्सियत को जनाब तुम मोहब्बत के जाविये में क्यों लाना चाहते हो? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, हमारे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने जो हदीस पहले बयान की जो मतलब ज़िम्नन में अर्ज कर गया, आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ौजा मोहतरमा है, ये उम्मुल मोमिनीन है, हर मोमिन की माँ है, सुभान अल्लाह, बेईमानों की नहीं।
کافروں کی نہیں. جو مسلمان ہوگا وہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانتا ہوگا. اور یار آپ کی امی اب فلانا ہے، فلانا بنت فلانا ہے، آپ کی امی فلاں ہے، فقط جہان کہتا ہے آپ کی فلاں ماں ہے. آپ کے ابا جی بتاتے ہیں، آپ کی دادی بتاتی ہیں، آپ نے بعد میں پتا چلا چچا تائی نے آپ نے دیکھا تو نہیں تھا فلاں ماں ہے، لیکن عائشہ صدیقہ ہر مومن کی ماں ہے. یہ محمد کا فرمان بھی کہتا ہے، رب کا قرآن بھی کہتا ہے. اب جو بیٹا ماں کی نہ مانے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، کہتی ہے ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وحدیا ودلا وکلاما برسول اللہ من فاطمہ. حضرت فاطمہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ملتا جلتا عبادت میں، سیرت میں، عادت میں، بولنے چالنے میں فاطمہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا. مطلب یہ بنا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی سیرت جیسی اگر کسی کی سیرت تھی تو وہ فاطمہ، حضور کی صورت کے جیسی کسی کی صورت تھی تو وہ فاطمہ الزہرا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت جیسی کسی کی عادت تھی تو وہ فاطمہ الزہرا کی. نبی کریم علیہ السلام کی جناب بات کرنے کا جو انداز تھا وہ صرف فاطمہ الزہرا میں تھا. کیسے؟ حضرت عائشہ صدیقہ دلیل دینے لگی، کہنے لگی كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی اس کا طریقہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جب بھی فاطمہ الزہرا آتی تھی محمد کھڑے ہو جاتے. اب اگر کسی کی سبحان اللہ نہ آئی تو اس کی کبھی بھی نہیں آنی، حضور کھڑے ہو جاتے. صحیح بولا کچھ نہیں ہوتا ہے، آواز نہیں کرنا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، تو روشنی کرنی ہے بابا. حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے در پر آتی، مصطفیٰ کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے. اور بابا سادی سی بات ہے، حضور جہاں پر جائیں ہر چیز کھڑی ہو جائے، جہاں پر جائیں ہر شخصیت کھڑی ہو جائے تو پتا چلا جب مصطفیٰ جائیں یا مصطفیٰ آئیں پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے. فاطمہ آئے تو محمد کی ذات کھڑی ہو. جب بھی آتی تھی ایسا نہیں تھا کہ صبح میں آئی تو حضور کھڑے ہو گئے، دوپہر کو آئی تو کھڑے نہ ہوئے. جیسے ہمارا حال پتہ ہے کیا ہے، جو مہمان آیا ہو بچہ اس سے تو سلام لیتا ہے، ابا جی سے سلام نہیں لیتا. بڑا مسئلہ ہے نا یہ، بڑا مسئلہ. آپ سوچیں، غور کریں، ایسا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 4 بندے بیٹھے ہو بیٹھک میں آ کے، میں وہاں پہ چلا جاؤں، آپ کے گھر والے بھی وہاں ابا ہو چاچا ہو، وہ بیٹا جو آئے گا وہ میرے سے تو سلام لے گا، قاری صاحب آئے ہیں، ابا جی سے سلام لے گا قاری صاحب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوار کے پیچھے سے بھی آؤ تو سلام کرو، چل رہے ہو رستے میں پتھر آ جائے تو واپس ملو تو سلام کرو، گھر سے جاؤ تو سلام کرو، گھر آؤ تو سلام کرو. یہ بات یاد رکھو. یا تو پھر آ کے مجموعی طور پہ سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات ختم، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جو کام ہے وہ کرو. اگر ایک سے مسافہ کرنا تو دوسرے نہ کرو. بعض اوقات کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، انہوں نے سلام لے لو. یہ بات، یہ تھوڑا سا طریقہ یہ بھی سوچ لیں. حضور کیا میں بات کر رہا تھا، حضرت فاطمہ صبح آتی پھر بھی حضور کھڑے ہوتے، حضرت فاطمہ دوپہر میں آتی پھر بھی کھڑے ہوتے، سپہر میں آتی پھر بھی کھڑے ہوتے، حضرت فاطمہ شام میں آتی پھر بھی کھڑے ہوتے. ہمارے آقا علیہ السلام ایسا نہ سمجھنا کہ حضور پر فاطمہ الزہرا کا ادب کرنا لازم تھا، حضور پر لازم نہیں تھا، حضور پر لازم نہیں تھا. حضور تو کائنات کے سب سے بڑے شاہ ہے، حضور سے بڑا تو کائنات میں بندہ ہی کوئی نہیں. بیٹی تھی حضور کی. اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جب حضرت فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے، فاخذ بیدیہا، حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑ لیتے مصطفیٰ. کس کا؟ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، فقبلہا،
اب اس بات پہ آپ نے سبحان اللہ نہ کہی تو یہ بڑا جناب زیادتی ہوگی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ جب آتی تھی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے, آپ فاطمہ تو زہرا کو بوسہ دیا کرتے تھے جب بھی آتی تھی. یہ بات میں بڑی ذوق سے کرتا ہوں, پہلے بھی مجھے یاد ہے میں نے 2-3 دفعہ کی, لیکن ذوق لینے کے لیے دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ کہیں گے بیٹی میری بھی ہے, بیٹی میرے بھائی کی بھی ہے, بیٹی میرے چچا کی بھی ہے, بیٹی میرے تایا کی بھی ہے, بیٹی میرے دادا کی بھی ہے, لیکن جب بھی بیٹی آتی ہے میرا باپ بھی اپنی بیٹی کو چومتا ہے, میں بھی اپنی بیٹی کو چومتا ہوں, میرا چچا بھی چوم لیتا ہے, لیکن حضور نے اگر چوما تو یہ کوئی انفرادی, یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے. ارے بابا میں بتانا چاہوں گا ساری کائنات بیٹیاں چومے تو مسئلہ اور ہے, محمد کی ذات چومے تو مسئلہ اور ہے. ذرا تھوڑا دبا کے بولے آجائے کسی کچھ نہیں ہوتا, میں بھی روزہ رکھا الحمدللہ ہے چلنا. اچھا ساری کائنات بیٹیاں چومے تو معاملہ اور ہے, محمد کی ذات فاطمہ الزہرا کو چومے تو معاملہ اور ہے. تو کہو گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرا نبی مکے میں چلا, مولانا مہران صاحب آگے آ جاؤ, میرا نبی مکے میں چلا, اللہ نے قسم کھائی محبوب کے چلنے کی. میرا نبی مکے میں چلا, اللہ فرمایا لا قسمو بہذا البلد, محبوب مجھے قسم ہے مکہ شہر کی, یا اللہ مکے میں کعبہ ہے, قسم اس لیے کھاتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ مکے میں حجر اسود ہے, قسم اس لیے فرماتا ہے, جواب آیا نہیں. یا اللہ مکہ شریف میں آب زمزم ہے, قسم اس لیے کھاتا ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ صفا مروہ ہے, فرمایا نہیں. مقام ابراہیم ہے, فرمایا نہیں. یا اللہ کیوں کھاتا ہے, فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس خاک نے تیرے پیر چومے ہیں اس لیے قسم کھاتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. روزے دے وچ نا, روزے وچ بھی تل لا دینا جائز ہے. نبی علیہ السلام نے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ روزہ دار مر جائے نا تو اگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی چلا جائے تو دوزخ کی آگ اسے نہیں لگے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ سے پوچھا جائے گا انہوں ساڑ دی نہیں, تیرا تے کم ہی ساڑ دیں, تو آگ آگے سے جواب دے گی اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آتی ہے. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ, ایتھے لگانا نا, ایس جگہ نہیں ہو سیدھی بدلی کی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. میں نے کہا میرا نبی مکے میں چلا, اللہ فرمانے لگا مجھے قسم ہے مکے کی. یا اللہ کیوں قسم کھاتا ہے, مقام ابراہیم کی وجہ سے, زمزم کی وجہ سے, کس وجہ سے, فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس مٹی نے مصطفیٰ تیرے پیر چومے ہیں اس لیے اس سے پیار ہو گیا ہے, اس لیے اس کی قسمیں کھاتا ہوں. اب سادی سی بات مثال دے کے سمجھانے کے لیے بڑا آسان مسئلہ ہو گیا. ارے یار جو خاک خود بخود قدموں کو لگے, جو مٹی, جو پتھر, جو پہاڑ خود بخود قدموں کو لگے, اس کی تو وہ قسمیں کھاتا ہے جس فاطمہ کے ماتھے کو مصطفیٰ جان بوجھ کے چومے. سبحان اللہ. اور جو مٹی خود بخود لگے, اور یار آپ چلو تو مٹی اپنے آپ لگتی ہے کہ جان کے لاندے ہو, اپنے آپ لگتی ہے, اور جو خود بخود لگے تو وہ اتنی اونچی جس کو مصطفیٰ چومے, اور جس کو مصطفیٰ چومے. اور ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, حضور جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے کھڑے ہو جاتے, فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑتے, پھر بوسہ دیتے, پھر اپنی جگہ پہ فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیتے. سبحان اللہ. فاطمہ تو یہاں بیٹھ, حضور دوسری جگہ پہ تشریف فرما ہو جاتے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ ایسے کرتی, حضور ایسے کرتے تھے. اب دوسرا سنو, وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهَا,
فاخذت بیدہ فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا. اب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور کے پاس فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ایسے کرتے تھے، لیکن جب کبھی حضور فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے تو حضرت فاطمہ بھی ہمیشہ کھڑی ہو جاتی تھی. اب میری وہ بات سنو غور سے، حضرت فاطمہ ادب کرتی تھی فرض سمجھ کے. حضور کھڑے نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر فاطمہ کھڑی نہ ہوتی تو بہت بڑا مسئلہ تھا. حضرت فاطمہ پر مصطفیٰ کا ادب کرنا واجب تھا، اور حضور پر حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے. وہ تو ویسے ہی محبت میں کھڑے ہوتے تھے. آگے کہنے لگی، کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا جب حضور کے پاس حضرت فاطمہ آتی تھی تو کیا کیا ہوتا تھا. حضور کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. حضرت فاطمہ کے گھر جب مصطفیٰ جاتے، حضرت فاطمہ کے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. آپ کے گھر میں مصطفیٰ آ جائیں تو جناب پتہ تو چلے گا، مزہ تو آئے گا. اگر کہو اندھیرا ہے، غریبی ہے، وہ غریبی نہیں دیکھتے. ماڑے آندا پرونا وہ کچی کلی سی خوش بخت ایوب دی، اور جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. ماڑے آندا پرونا. کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں مصطفیٰ جاتے، حضرت فاطمہ بھی کھڑی ہو جاتی. پہلے فاطمہ آتی تو کون کھڑا ہوتا تھا؟ اور کیا کرتے تھے؟ ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کا بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. جب حضور فاطمہ الزہرا کے گھر میں جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قامت الیہ، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی. فاخذت بیدہ، مصطفیٰ کریم کا ہاتھ تھام لیتی تھی. فقبلتہ، حضرت فاطمہ حضور کا ہاتھ مبارک چوما کرتی تھی. واجلستہ فی مجلسہا، پھر وہاں پر مصطفیٰ کو بٹھاتی تھی جہاں پہ خود بیٹھی ہوتی تھی. آپ اندازہ کریں، جیسے جیسے حضور کرتے ویسے ویسے فاطمہ الزہرا، جیسے فاطمہ الزہرا ویسے حضور کا. حضرت فاطمہ سے محبت کا انداز ایک اور تھا. حضور جب بھی کہیں پر سفر پہ جاتے، جہاد پر جاتے، کہیں پر بھی حضور تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے. جب جانا ہوتا تو سب سے آخر حضرت فاطمہ کو مل کے جاتے، جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ الزہرا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا ان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت فاطمہ کہتی ہیں خود، جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. ہمارے آقا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ جنت کی ساری عورتوں کی سرداری رب نے تجھے عطا فرما دی؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے؟ ایک اور حدیث ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے یا فاطمہ تو اما ترضی ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او نساء اہل الجنہ. اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ کائنات میں جتنی بھی مسلمان عورتیں ہیں اللہ نے سب کا سردار تجھے بنا دیا ہے. ایک حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. یہ حدیث لیں اور بعد میں انشاءاللہ آپ سے پوچھنا ہے پیسے دے دے کہ نہیں، یہ بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ مزہ لے کے بات سنیں. آج 4 رمضان مبارک ہے. آپ میں سے کوئی بندہ اپنی ماں کی بخشش کے لیے، اپنے باپ کی بخشش کے لیے، اپنے آباء و اجداد جتنے بھی لوگ ہیں، کم از کم جو آپ لاکھ دو، 10 لاکھ دو، 2 لاکھ دو، کہہ دو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اصحال ثواب کے لیے، ان کے وسیلے سے یا اللہ میری ماں کو بخش دینا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دینا. یقین فرمائے حضرت فاطمہ کے نام کا دیا گیا تحفہ آئے گا نہیں جانے والا. اچھا سنیں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ کرام بھی حضور کے سامنے بیٹھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، ادھر دیکھا جی، لیکن یہ میری امانت ہے، یہ والی حدیث امانت دوں جہاں تک کہوں پہنچاؤ گے انشاءاللہ، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو انشاءاللہ. امانت ہے، خیانت نہیں ہوگی. وعدہ رہا. آپ نے آپ سے وعدہ کریں، ہمیں ٹوٹ گیا تو مسئلہ بنے گا، لیکن آپ ارادہ کریں پکا، امانت تو لے جائیں، کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ دیں گے ہی کسی کو. کوشش کریں کہ آج ہی فیس بک پہ ڈال دیں، ٹویٹر پہ ڈال دیں، جناب واٹس ایپ پہ سٹیٹس ڈال دیں. آپ کی بیٹی دیکھے گی، آپ کا بیٹا دیکھے گا، آپ کی بہن دیکھے گی، آپ کی بہو دیکھے گی. حدیث لے جائیں. انس بن مالک کہنے لگے نبی علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ سامنے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما خیر للنساء، صحابہ مجھے بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے. حضور نے صحابہ سے پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو فلم ندری ما نقول فسار علی الی فاطمہ. حضرت انس کہتے ہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہ آیا کیا جواب دے، ہمیں جواب نہ آیا. حضرت مولا علی اٹھے، حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے. سبحان اللہ، اس پہ سبحان اللہ کہے گا. اب یہ دیکھو وہ ایک شاعر نے کہا تھا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے، یہ خیرات جا کے لا، اخیرات جا کے لا. سادی سی بات ہے، میرے آقا فرمانے گے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی کو جواب ڈھونڈنے کے لیے فاطمہ کے پاس جانا پڑا. یہ کوئی ان کی ویلیو میں کمی نہیں آئی، علی فاطمہ سے افضل ہے. مولا علی حضرت فاطمہ سے افضل ہے. جزوی فضیلت حضرت فاطمہ کو ہے کہ حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی بیٹی ہونے کے ناطے. جیسا کہ ایک مکالمہ ہوا تھا عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ کے مابین. حضرت عائشہ کہنے لگی میں افضل ہوں، فاطمہ کہتی میں افضل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کہنے لگی، حضرت عائشہ کہنے لگی فاطمہ آپ دلیل دو کہ آپ افضل ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرا کے کہنے لگی امی عائشہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا نے جواب دیا، کہنے لگی حضرت عائشہ نے کہا دلیل دو کہ تم مجھ سے افضل ہو. فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی بیٹی تھی، بول کر کہنے لگی امی جی، کہنے لگی فاطمہ الزہرا کہنے لگی امی جی بات یہ ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہو، میں مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، بتاؤ افضل کون ہے؟ بتاؤ افضل کون ہے؟ اب یہ بات سنی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا امی جی میں نے تو دلیل دے دی، اب آپ دلیل دو، آپ کیسے افضل ہو؟ تو عائشہ صدیقہ کہنے لگی فاطمہ جنت میں آپ نے بھی جانا ہے، جنت میں میں نے بھی جانا ہے، لیکن آج تم افضل ہو، جنت میں میں نے افضل ہونا ہے. عائشہ صدیقہ کیسے؟ فرمایا ہے فاطمہ تو جنت میں علی کے ساتھ رہے گی، میں نبی کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 9000 مجلسیں اکٹھی کر کے ہماری 1 گھنٹے کی تقریر پر جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بول سکے. اور بابا سادی سی بات ہے، عائشہ صدیقہ کہنے لگی فاطمہ الزہرا قیامت کے بعد جنت میں تو علی کے ساتھ، میں نبی کے ساتھ. اب اتنا جواب دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا غمگین ہو گئی. عائشہ صدیقہ کھڑی ہوئی، حضرت فاطمہ کا ماتھا چوما، کہنے لگی فاطمہ میرا دل کرتا ہے کاش میں تیرے سر کا اقبال ہوتی، تیرے سر کا اقبال ہوتی. اب ایک یار وہ حدیث رہ جانی ہے حضرت، یہ حدیث آپ نے یاد کرنی. انس بن مالک کہنے لگے صحابہ کا جمع غفیر تھا، ہمارے آقا فرمانے لگے ما خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ فلم ندری ما نقول، ہمیں سمجھ نہ آیا کیا بتائیں. کہنے لگے فسال علی،
इला फातिमा, अली चले, वो हजरत मौला अली गए घर में, हजरत फातिमा तो ज़हरा से जाके कहने लगे, फाखबरहा बिज़ालिका, सारी कहानी सुना दी हजरत फातिमा को मौला अली ने। जब सारी कहानी सुनाई तो फकालत फहल्ला कुल्तला, हजरत फातिमा ने कहा, अली जब मुस्तफा ने ये सवाल किया था तो आपने ये जवाब क्यों नहीं दिया? सुभान अल्लाह, आपने ये जवाब क्यों? जब कोई बंदा सवाल करे तो कोई सियाना बंदा उसे पढ़े, कहता फलाने बंदे ने सवाल किया है, तो सियाना कहता है ओए यार तू ऐ जवाब देना सी। हजरत फातिमा ने मौला अली से कहा, अली जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे सवाल किया था तो आपने ये जवाब देना था, फातिमा कौन सा? हजरत मौला अली को हजरत फातिमा ने जवाब दिया, कहने लगी तुमने कहना था खैरुल लहुन्ना अल्लाह यरैना अर्रिजालो वला यरौनहुन्ना फरजा फअखबरहु बिज़ालिका फक़ाल लहु मन अल्लमका हाज़ा क़ाल फातिमा क़ाल इन्नहा बुदअतुम मिन्नी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली को हजरत फातिमा ने जवाब दिया, कहा अली मुस्तफा ने पूछा है औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? तो मेरे अब्बा जी को जाके बताओ, औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि गैर महरम की नजर उस पर ना पड़े, उसकी नजर गैर महरम पर ना पड़े। क्या जवाब दिया? औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? गैर महरम की नजर उस पे ना, उस पर गैर महरम की नजर ना पड़े, गैर महरम की नजर उस पर ना पड़े, ना वो गैर महरम को देखे ना गैर महरम उसको देखे। अब मौला अली ये जवाब सुनकर हंसते हंसते, जवाब मिल गया, हंसते हंसते मुस्तफा के दरबार में हमारे आका अलैहिस्सलाम को जाकर ये जवाब दिया। हमारे आका फरमाने लगे, मन अल्लमका हाजा, अली ये जवाब कहां से लाए हो? मन अल्लमका हाजा, अली ये तुझे किसने सिखाया? वाह क्या बात है, वाह ये बाबे इल्म है, इल्म के शहर का दरवाजा है, अली किसने सिखाया? और जिसने सारा कुछ मुस्तफा से सीखा वो भी उससे भी हुजूर ने पूछा कहां से सीख कर आए हो? काला फातिमा, काला फातिमा, या रसूल अल्लाह फातिमा तो ज़हरा ने बताया है। मुस्तफा आगे से फरमाने लगे, इन्नहा बुदअतुम मिन्नी, मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या बात, मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हदीस लो तो हमारे आका फरमाते, जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने रब से की, जिसने फातिमा से बुग़्ज़ रखा, तवज्जो से, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा अल्लाह उसे दोज़ख में डालेगा। कायनात की सबसे अजीम औरत जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारी थी, आपसे और मुझसे पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है तो आप कहेंगे मुस्तफा से। बड़ों से पूछा जाए प्यार किससे है, जवाब आएगा मुस्तफा से। औलिया से पूछा जाए मोहब्बत किससे है, जवाब आए मोहम्मद मुस्तफा से। मोहम्मद यार सारे औलिया से पूछो मोहब्बत किससे है, जवाब आएगा मोहम्मद मुस्तफा से। सारे नबियों रसूलों से पूछो मोहब्बत किससे है, जवाब आएगा मुस्तफा से। और यार ये तो रसूल हैं, ये तो नबी हैं, ये तो इंसान हैं, चलो मलाइका से पूछो, ऐ फरिश्तों तुम्हें मोहब्बत किससे है, तो जवाब आएगा मुस्तफा से। जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, इज़राइल, सारे सरदाराने मलाइका से पूछो मोहब्बत किससे है, जवाब आएगा मोहम्मद मुस्तफा से। पूछोगे वो कैसे? मैंने कहा दरबार लगा था, मुस्तफा करीम बीमार हो गए, इज़राइल से पूछो ना मोहब्बत किससे है, वो कहता मुस्तफा से। पूछा कैसे, तो इज़राइल ने दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा ने पूछा कौन है, कहा बद्दू हूँ, आपके बाबा से मिलना है, कहा लौट जा फिर आना, पापा ठीक नहीं, चला गया। दोबारा फिर दरवाजा खटखटाया, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने पूछा कौन है, कहा बद्दू हूँ, आपके बाबा से मिलना है, कहा लौट जा फिर आना, पापा ठीक नहीं। फिर दोबारा आया, हजरत फातिमा तो ज़हरा रसूलुल्लाह के पास गई, कहने लगी अब्बा जी एक बद्दू बार बार आता है, आपका पूछता है। हमारे आका फरमाने लगे बेटी फातिमा ये कोई आम बद्दू नहीं, ये वो है जब आ जाए
تو جاتا نہیں، آ جائے تو خالی نہیں جاتا، یہ بیٹیوں سے باپیں لے جاتا ہے، یہ باپ سے بیٹیاں لے جاتا ہے، بہنوں سے بھائی لے جاتا ہے، بھائیوں سے بہنیں لے جاتا ہے، بیٹیوں کے باپ، باپ کی بیٹی، شوہر سے اس کی بیوی، بیوی سے شوہر لے جاتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جی اگر یہ وہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں، اگر یہ وہ ہے اسرائیل موت کا فرشتہ، تو اس کے بارے میں تو آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے وقت سے پہلے آتا نہیں، آئے تو خالی جاتا نہیں، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ مصطفیٰ فرمانے کے بیٹی فاطمہ بات وہ بھی ٹھیک ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، ابا جی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ مصطفیٰ فرمانے کے بیٹی واپس اس لیے نہیں جاتا، حکم خدا کا ہے، اندر اس لیے نہیں آتا، ادب باری کا ہے، مصطفیٰ کا ہے، پردہ فاطمہ الزہرا کا۔ سبحان اللہ۔ اب اسرائیل سے پوچھو تو اسرائیل نے کہا میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ، جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، جبریل بتا تو صحیح تیرا محبوب کون ہے؟ جبریل کہتا ہے کسی نبی کے پاس 1 بار، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کسی کے پاس 100 بار، مصطفیٰ کا ایسا دربار ہے میں 23 سالوں میں 24,000 بار آیا۔ اور جبریل سے پوچھو تو صحیح جبریل ڈیرا تیرا سدرہ ہے، رہتا تو سدرہ پر ہے، مکان تیرا سدرہ ہے، جناب رہتا تو سدرہ پر ہے، لیکن جب سے محمد پیدا ہوا اور جب سے اعلان نبوت ہوا، وہ یار تو کبھی مکے میں آتا ہے، کبھی تو مدینے میں آتا ہے، محمد مکے میں جائے تو مکے میں، وہ طائف میں جائے تو طائف میں، یہ سور میں جائے تو سور میں، یہ جناب ہرا میں جائے تو ہرا میں آ جاتا ہے، اور تو یہ بدر میں جائے تو بدر میں آ جاتا ہے، یہ احد میں جائے تو احد میں آ جاتا ہے۔ جبریل تو ادھر ہی ادھر اور ادھر ادھر، اور جبریل کدھر ادھر؟ تو جبریل کہتا ہے میرا جواب ایک دوہرے میں سمجھو کہ میری جھولی وچ دانے، میں بازار چلیاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار۔ تو جبریل کا جواب ہے میرا محبوب ہے محمد مصطفیٰ۔ اب یہ ہے مخلوق ساری، مخلوق کے خالق سے پوچھو خدا تو بتا تیرا محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے میں نے نوح بھی بنایا، میں نے اسماعیل بھی بنایا، میں نے ابراہیم بھی بنایا، میں نے عیسیٰ بھی بنایا، میں نے موسیٰ بھی بنایا، میں نے یوسف بھی بنایا، لیکن توڑ ڈالا خدا نے بنا کے قلم دوسرا کوئی محمد بنایا۔ میرا محبوب بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یار یہاں پہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اس بات کا جواب دے گا، آواز نکال کے ساری کائنات سے پوچھا، ساری کائنات سے پوچھا محبوب کون ہے؟ جواب آیا محمد مصطفیٰ۔ سارے فرشتوں سے پوچھا محبوب کون ہے؟ جواب آیا محمد مصطفیٰ۔ ساری مخلوقات کے خالق سے پوچھا محبوب کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ۔ محمد سے پوچھا محبوب کون ہے؟ کہا فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عظمت و شان سیدہ فاطمہ زندہ باد۔